السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین صدیقی رنگینو چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں دین اور دنیا، اس حوالے سے ہم اسوہ حسنہ کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شیر سلطانی صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ اسوہ حسنہ ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو ہم مفتی صاحب سے سوال کریں گے اور یہ جواب دیں گے تاکہ آپ کو جو ہے دین اسلام کے حوالے سے اور اسوہ حسنہ کے حوالے سے رہنمائی حاصل ہو سکے۔ ہمارا پہلا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے اور صحابہ کرام کا طرز عمل اس حوالے سے کیسا تھا؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو زین العابدین بھائی، میں آپ کو اس کاوش پر ہدیہ تبریک پیش کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک دینی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ایک اچھے پروگرام کا افتتاح کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بہت ہی پیارا سوال آپ نے حسن اخلاق کے حوالے سے، اور موضوع بھی بہت پیارا ہے۔ اس حوالے سے میں سب سے پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کرتے ہوئے آغاز کروں گا اپنی گفتگو سے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا، جب تک وہ شخص اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے، مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان کی کاملیت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کی جائے۔ اور اس محبت کا کیا تقاضا ہے؟ اس محبت کا کیا تقاضا ہے کہ آپ کی سنت پہ عمل کیا جائے، آپ کی سیرت طیبہ پہ عمل کیا جائے، آپ کے حسن اخلاق پہ عمل کیا جائے۔ اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق ہے لوگوں میرے نبی پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، چاہے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، بہترین نمونہ جو ہے وہ میرے پاک نبی کی زندگی ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو کئی مقامات پر ارشاد ہوتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی پاک کو تمام بری و انسان کے لیے مثل بشر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ محض بشر نہیں، مثل بشر ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک پورا ایک رول ماڈل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اگر کوئی بہترین نمونہ حیات ہے تو میرے پاک نبی کی زندگی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کوئی کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین نمونہ اللہ کے رسول کی زندگی ہے۔ اور دوسرا آپ نے اس میں ایک نقطہ ایڈ کیا بہت ہی پیارا کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہے، اس حوالے سے آپ نے کس طرح سے حسن اخلاق سے تربیت کی صحابہ کرام کی۔ تو میں دو بات اس حوالے سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں، نبی پاک حسن اخلاق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی نبی پاک سے ملتا تھا، اپنا ہو یا پرایا، نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتا، آپ کی خدمت میں پیش ہوتا، بیٹھتا، آپ کی زیارت کرتا، تو صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو یہ لگتا تھا، چاہے وہ مومن تھا یا نہیں تھا، جب نبی پاک سے گفتگو کرتا، آپ سے ملاقات کرتا، ہر شخص کو ایسے لگتا تھا جیسے نبی پاک دنیا میں صرف میری وجہ سے تشریف لائے۔ اور آپ کے حسن اخلاق کا کیا کہنا کہ جو بھی صحابہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے، آپ تربیت فرماتے تھے، اور آپ کی تربیت، آپ کا حسن اخلاق، آپ کی شفقت، آپ کی محبت صحابہ کرام پر اس قدر اثر انداز ہوتی تھی کہ جو بھی صحابی بات کرتا تھا وہ سب سے پہلے کہتا تھا فدا قومی وابی یا رسول اللہ، اپنا مدعا بعد میں بیان کرتا، پہلے کہتا فدا قومی وابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اور یہ حضور کی تربیت تھی، حسن اخلاق تھا کہ اکثر و بیشتر کفار و مشرکین صحابہ کرام کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، صحابہ کرام کو دیکھ کر ایمان لائے کہ اگر اس امت کے ولی، اس امت کے صحابی، نبی کو ماننے والے اگر اس قدر حسن اخلاق کے پیکر ہیں، اتنے عظیم لوگ ہیں، تو پھر ان کا نبی کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب، ویسے بحیثیت مسلمان تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے حوالے سے جانتے رہتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ دشمنوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کیسا تھا؟ اللہ اکبر، بہت ہی پیارا سوال آپ کا کہ دشمنوں کے ساتھ حسن انداز کیسا تھا میرے پاک نبی کا۔ تو اس حوالے سے تو درجن روایات اور درجنوں واقعات موجود ہیں، اور سب سے بڑا آپ زین بھائی مشہور واقعہ دیکھیں طائف کے میدان کا، نبوت کے 10ویں سال جب میرے پاک نبی طائف کے میدان میں تشریف لے گئے، آپ انہیں اللہ کی طرف، حق کی طرف بلا رہے ہیں، حق کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے نالین پاک جو ہے خون سے بھر گئے۔ لیکن میرے پاک نبی کی شفقت دیکھیں، محبت دیکھیں، شان رحمت دیکھیں۔ فرشتہ حاضر ہوا، فرشتہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں
تو میں 2 پہاڑوں کو ملا کے اس بستی کو پیس کے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! کوئی اور ہوتا تو یقیناً بدلہ لیتا، اور اس سے اچھا نادر موقع کیا تھا؟ لیکن میرے پاک نبی کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں آپ ایسا مت کرنا، کیونکہ اللہ نے مجھے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سے ایسی کئی روایات ملتی ہیں اور واقعات، آپ دیکھیں قیدی بنا کر لایا گیا، مطلب یہ کہ کفار و مشرکین کو دوران جنگ غزوات میں کچھ قیدی لائے گئے اور ان کو آ کر مطلب باندھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ صحابہ کرام نے اس سختی سے باندھا تھا، انہیں رسیوں کے ساتھ تیز سختی سے باندھا تھا کہ وہ چیخ رہے تھے، کراہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو دشمنوں پر بھی رحم آیا، آپ نے فرمایا کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، رسیاں ڈھیلی کر دی گئیں۔ آپ ان کو کھلاتے رہے، پلاتے رہے، اس قدر حسن اخلاق سے پیش آئے کہ جب نبی علیہ السلام نے آزاد فرمایا تو رسیوں سے تو آزاد ہو گئے، نبی پاک کی زلفوں سے آزاد نہ ہو سکے۔ وہ سارے کے سارے انہوں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا، کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں آ گئے۔ یہ دشمنوں کے ساتھ حسن اخلاق تھا۔ اور زین بھائی اس ہمارے ایک بات میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں، آپ یقین کریں سیدنا آدم سے لے کر آج تک، بلکہ پوری کائنات انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جن لوگوں کے آپ کی چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا، مسئلہ کیا، آپ کے جسم کو پاڑا چیرا گیا، اعضاء نکالے گئے، ہار پرویا گیا، اور ہندا اور واشی نے کیا کام کیا، اس ہار کو گلے میں ڈال کر فاتحانہ انداز میں چلتے رہے، اور حضور کو بہت تکلیف ہوئی تھی اسے، لیکن سخاوت کا، کرم نوازی کا میرے نبی کا یہ انداز دیکھیں کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر انہیں بھی معاف فرما دیا، اور صرف معاف نہیں فرمایا، دولت ایمان بھی عطا کر دی۔ اس سے بڑی سخاوت اور شفقت دشمنوں کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ابو سفیان جو اسلام کا جانی دشمن ہوا کرتا تھا، فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک چاہتے ٹکا بوٹی کر دیتے، انہیں تباہ و برباد کر دیتے، اور صحابہ کرام نے اجازت بھی چاہی، پاک نبی نے معاف فرما دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر پہ پناہ لے گا اس کو نبی پاک کی طرف سے پناہ ہے۔ اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ آپ نے پھر جب ابو سفیان سے فرمایا کہ ابو سفیان کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا؟ وہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، کہنے لگے میرے بیٹے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کتنا حلیم ہے، تو کتنا شفیق ہے، تو کتنا کریم ہے کہ میں نے ساری زندگی تیری مخالفت کی ہے، تیرے دین کی مخالفت کی ہے، مگر تو کتنا مہربان ہے، کتنا عظیم ہے، تو اس وقت بھی میرے ایمان کی فکر کر رہا ہے، میری آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ آپ کے حسن اخلاق کو دیکھتے ہوئے وہ ابو سفیان جو اسلام کا جانی دشمن تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر! تو یہ عظیم مثال ہے ہمارے سامنے نبی پاک کی حیات طیبہ میں سے۔ مفتی صاحب، ایک مومن مسلمان جو ہے وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بہت پیاری بات۔ میں 2 طرح سے اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ ایک تو قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کروں گا کہ کس طریقے سے مومن پاک نبی کی زندگی کو رول ماڈل بنا سکتا ہے، کس طریقے سے دینی دنیاوی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں نا تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے حبیب ان سے فرما دیجیے، میرا پیغام دے دیجیے کہ اگر تم لوگ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ اے میرے حبیب ان سے فرما دیجیے کہ وہ آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں، اور اگر آپ کی اتباع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ پاک بھی ان سے محبت کرے گا۔ تو نبی پاک کی جو شخص جو ہے اللہ کی محبت کو پانا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کی معرفت چاہتا ہے، اس کی قربت چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے نبی پاک کی پیروی کرے۔ پھر کیا ہوگا کہ نبی پاک کی پیروی سے کیا ملے گا؟ پہلے انسان اللہ کی محبت کے دعوے کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، لیکن اتباع رسول کی برکت یہ ہوگی، اتباع رسول کی برکت یہ ہوگی، اللہ کا کرم یہ ہوگا کہ اتباع رسول کی برکت سے، اطاعت رسول کی برکت سے پھر خالق کائنات اعلان کرے گا کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ ساری ہماری کاوشیں، یہ کوششیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ جہاد، یہ زکوٰۃ، یہ سارے ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا مقصد ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں بتا دیا کہ تم اس وقت میری کامل رضا پا سکتے ہو، میری قربت پا سکتے ہو، میری معرفت، میری مغفرت کے حقدار بن سکتے ہو، جب تم لوگ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جب تم کامل طریقے سے میرے نبی کی اطاعت کرو گے، تو میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو گویا تم نے میری اطاعت کر لی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دنیاوی حوالے سے دیکھیں کہ یہ تو دین کے حوالے سے کہ ہمارے لیے کامیابی دین کے حوالے سے بھی نبی پاک کی حیات طیبہ میں سے، اور اگر ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو بھی ہمیں، کیونکہ دین کا جو نبی پاک کی جو زندگی ہے، آپ کی جو حیات طیبہ ہے، وہ چاہے ہمارے دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، ہر لحاظ سے اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ میرے پاک نبی کی ذات کو بحیثیت شوہر دیکھیں، آپ بحیثیت والد دیکھیں تو آپ بہترین والد بھی ہیں،
بہترین شوہر بھی ہیں، بہترین اولاد بھی ہیں، بہترین معلم بھی ہیں، بحیثیت تاجر دیکھیں تو بہترین بزنس مین بھی ہیں، مصیبت کے وقت دیکھیں تو سب سے بڑے صابر و شاکر بھی ہیں، میدان جہاد میں دیکھیں تو سب سے بڑے جانثار بھی ہیں۔ یعنی ہر لحاظ سے دنیاوی ہو یا دینی معاملہ ہو، اگر ہم لوگ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، آپ کی سیرت پہ عمل کریں، اور ہر معاملے میں، چاہے ہماری اولاد کا معاملہ ہو، والدین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، تکلیفوں اور مصائب کا معاملہ ہو، یا ہماری عبادات کا معاملہ ہو، ہر مرحلے میں جب ہم حضور کی ذات کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ مفتی صاحب، آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جس قسم کا ماحول چل رہا ہے، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اور مصائب کا شکار ہیں، تو ان مصائب سے نجات پانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ زین بھائی، اس حوالے سے میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال شاعر مشرق کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آج زوال امت کے اسباب کیا ہیں۔ ہم لوگ اس قدر پیچھے کیوں چلے گئے ہیں، ہم لوگ اس قدر پستی میں کیوں آ گئے ہیں؟ اسلام تو بڑی عزت والا دین ہے، اہل ایمان تو بڑی عزت و عظمت والے ہیں، آج کیا وجہ ہے کہ پوری کائنات میں مسلمان پستا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ شاعر مشرق بتا رہے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ واہ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی ہماری پستی، ہماری زوال کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے ہاں دین اسلام بھی رسمی اور رواجی طور پہ رہ گیا، ہم نے رواجن دین کو مان رکھا ہے، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پوری طرح سے دین میں داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک دین میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ سے ٹوٹا ہوا ناطہ بحال کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کا راستہ اختیار کریں، توبہ کا راستے کے علاوہ دعا اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں، تاکہ ہمارا جو اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ پھر سے قائم ہو جائے۔ تو جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کامیابی کی راہ پہ چل لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اور قرآن کہتا ہے انما انا باشر، میں جس طرح میں نے پہلے آیت پڑھی ہے، اللہ پاک نے نبی پاک کو بشروں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول آئے تو ہمیں جینے کا ڈھنگ آیا، ورنہ اگر اللہ کے رسول تشریف نہ لاتے نہ ہمیں عبادات کا پتہ چلتا، نہ ہمیں کوئی دنیاوی معاملات کا پتہ چلتا، ہمیں جینے کا طریقہ ہی پتہ نہ چلتا، شاید ہماری اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول آئے تو ہمیں پتہ چلا، آپ کی حیات طیبہ کو دیکھ کر پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی، نکاح کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، حرام حلال میں تمیز کیسے کرنی ہے، والدین کا ادب و احترام کس طرح کرنا ہے، حج کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے کرنی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے صرف یہ کہ صرف 63 برس کے لیے نہیں تھی، آپ کی حیات طیبہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ تو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد رسول کریم کی کامل اطاعت کرنی ہے۔ اور ایک آخری بات میں اور بھی اس میں ایڈ کرتا چلوں آپ کی اجازت سے، وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فتنہ سرگرداں ہے امت مسلمہ میں، ایک بہت بڑا فتنہ، حالانکہ جتنے بھی کفار و مشرکین ہم دیکھتے ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ہنود ہیں، دوسرے دیگر مذاہب ہیں، وہ اگرچہ الگ الگ مذاہب ہیں لیکن اسلام دشمنی میں سب ایک ہو چکے ہیں، الکفر ملت واحدہ، لیکن وہ سب کی کوشش ہے ہمیں غیر مستحکم کرنے کی، ہمارے ملک کو غیر مستحکم کرنے کی، ہمیں تباہ و برباد کرنے کی۔ تو دین دشمنی میں ایک ہو چکے ہیں، تو کر کیا رہے ہیں؟ وہ مختلف طریقے ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے۔ اچھا، کبھی لسانیت کے نام پر، کبھی علاقائی سطح پہ، کبھی بنیادی سطح پہ، کبھی مذہب کی بنیاد پہ ہمیں گروہ بندیوں میں، دھڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس فتنے کا بھی سدباب کرنا ہوگا۔ ہم تمام جتنی امت مسلمہ ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جو مسلمان ہیں، انہیں اس فتنے کو سمجھنا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ فتنہ، اس فتنے کا سدباب کریں، اس کو جڑ سے اکھیڑ پھینکیں، اور تمام تر اختلافات کو بھلا کر تمام امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ ولا تفرقوا، تفرقے مت اختیار کرو، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، جب تک ہم ایک جماعت نہیں بنیں گے، ایک پیج پر نہیں آئیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دشمنان دین کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی، نبی کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ نے
मुफ्ती मोहम्मद शेर सुल्तानी साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। उसवा हसना के मौजू पर इनकी गुफ्तगू थी। आपने बहुत ही इनकी सैर हासिल गुफ्तगू सुनी। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है और उनका उसवा हसना है, उस पर अमल किए बग़ैर हम जो है किसी तौर पर भी कामयाब नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल तय है और इस पर जो है हमें कामयाबी के लिए हर सूरत में अमल करना होगा अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। हम इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे और आप देखते रहिएगा। मैं हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आपने हमारा YouTube चैनल रंगे नौ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलते रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।